Okay, the team is Agha Salman Ali, Babar Azam, Khwaja Mohammad Nafi, Shaheen Shah Afridi and Usman Tariq. T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार, उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह भी फाइनल स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी ड्रॉप। तमाम खिलाड़ियों को कंडीशंस के हिसाब से मुंतखब किया गया। बाबर आजम की इन कंडीशंस में ज़रूरत पड़ेगी। टीम सेलेक्टर आकिब जावेद की हेड कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। टीम का वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद का इजहार। बिल्कुल, 3 जो पिछले टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है अच्छी नहीं है, और आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है। और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर गेम आज चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे। और T20 तो वैसे भी आप मतलब रिलैक्स हो ही नहीं सकते। T20 कप्तान सलमान अली आगा ने हर वर्ल्ड कप चैलेंजिंग करार दे दिया। किसी भी मरहले पर रिलैक्स नहीं हो सकते, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तभी जीतेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड को मेगा इवेंट में शामिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान। भारत में मैचेस खेलने से मुतालिक बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात मुस्तरद कर दिए। सिक्योरिटी असेसमेंट में बांग्लादेश की टीम को भारत में कोई काबिल तस्दीक सिक्योरिटी खतरा साबित नहीं हुआ। ICC का एलामिया। पाकिस्तान को इन्विटेशन मिली, वो हमने मुसाफिर के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको मैंने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गज़ा में अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। गज़ा में अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए। काबीना ने शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ हुकूक मिलने की उम्मीद का इजहार। शहबाज शरीफ का T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। पाकिस्तान की जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक राब्ता। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़, इलाक़ाई अमन व खुशहाली के लिए राब्तों और ताउन की अहमियत पर जोर। ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इसहाक डार और कतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी राब्ता। दो तरफ़ा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी और इलाक़ाई पेशरफ़ पर तबादला ख़याल। मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। हुकूमत ने वादी तीरा को फ़ौजी अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ारत इत्तलात और नशियात ने दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के लिए करार दे दिए। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। इस दौरान शहरियों की ज़िंदगी के मुतासर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। वज़ीर दाखिला से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी का याओ शेरिन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और खिदमात पर खराज तहसीन। पाक चीन दोस्ती और ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मोहसिन नकवी ने गैर मामूली काम किया। चीनी कौंसल जनरल की गुफ्तगू। मुश्तरका मफादात के शोबों में बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। मोहसिन नकवी का इजहार ख्याल। चीनी कौंसल जनरल को खिलाड़ियों के दस्तखतशुदा बैट पेश किया। याओ शेरिन ने वज़ीर दाखिला को चीनी सदर शी जिनपिंग की किताब का तोहफा दिया। दहशत गर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुंचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। तो और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दहशत गर्दों को जो है वो अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशत गर्दी का खात्मा करना है। दहशत गर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत बहुत कम हो गई। कलअदम TTP दहशत गर्दों की सपोर्ट करने वालों का खात्मा होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की चिन्याट में गुफ्तगू। वाज़ेह किया दहशत गर्दी के खात्मे पर पूरी कौम मुत्तहिद है। गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल से मजीद एक शख्स की बाकियात मलबे से निकाल ली गईं। जान से जाने वालों की तादाद 72 हो गई। जहाँ बहक एक ही ख़ानदान के 6 में से 4 अफराद की DNA से शनाख्त। मुतासरा ख़ानदान के 2 अफराद कौसर परवीन और अशरफ की शनाख्त बाकी। तमाम अफराद शादी की शॉपिंग के लिए आए थे। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन आज ख़त्म होने का इम्कान।
لاہور کے نجی ہوٹل میں گزشتہ روز کی آتش زدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا. ہوٹل مالک سمیت 6 افراد کو نامزد کیا گیا. 2 ملزمان گرفتار. ہوٹل کی بیسمنٹ میں غیر قانونی بوائلر نصب ہونے کا انکشاف. سوئی گیس کی لیکیج کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی. حفاظتی انتظامات نہیں تھے اور بوائلر چلانے والا شخص بھی ناتجربہ کار تھا. مقدمے کا متن: بالائی علاقوں کے شہری ہو جائیں تیار. محکمہ موسمیات کی آج سے مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہونے کی پیش گوئی. نئے سسٹم سے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں اور شدید برف باری کا امکان. سلسلہ منگل تک جاری رہے گا. پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش متوقع. پی ڈی ایم اے اور نیشنل ایمرجنسی سینٹر کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید سرد. بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے. زیارت میں پارہ -12، قلات میں -11، کوئٹہ میں -5، چمن اور یوب میں -4 تک گر گیا. کراچی میں یکبستہ ہواؤں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. شہری ٹھٹر کر رہ گئے. درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ. سردی کی شدت 4 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی. امریکہ میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم. 20 کروڑ 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ. 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں. ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے. متاثرہ شہروں میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ. 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو متحرک کر دیا گیا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور بل. صدر مملکت آصف علی زرداری کو ارسال. اجلاس میں دانش اسکول بل، گھریلو تشدد بل اور ہیومن رائٹس کمیشن بل منظور کیے گئے. صدر زرداری کی منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن جائیں گے. نام نہاد خود مختار خارجہ پالیسی کا دعوے دار بھارت. عالمی سفارتی تنہائی اور بڑھتے معاشی دباؤ کا شکار. بھارت امریکی معاشی پابندیوں کے سامنے مکمل سرنگوں. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ٹیرف پابندیوں کے بعد بھارت کی جانب سے روسی تیل خریداری میں کمی کی تصدیق کر دی. افغان طالبان رجیم میں افغانستان کا اقتصادی مستقبل تاریک ہو گیا. شرپسند ٹولے کی توجہ معیشت کے بجائے جبر و استبداد اور دہشت گردوں کی حمایت سے اقتدار مضبوط کرنے پر مرکوز. طالبان رجیم میں سرمایہ کاری کے لیے ضروری فریم ورک تک موجود نہیں. سابق افغان وزیر خزانہ انوار الحق احدی نے پول کھول دیا. 25 جنوری 1990 کشمیر کی تاریخ کا وہ المناک دن جب وادی کو سوگ منانے کی بھی اجازت نہ دی گئی. 25 جنوری 1990 کو ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں ہونے والا اجتماع پرامن اور غیر مسلح افراد پر مشتمل تھا. مقبوضہ کشمیر میں سانحہ ہندواڑہ کو 35 سال مکمل. 25 جنوری 1990 کو بھارتی قابض فورسز نے پرامن طور پر اپنے حقوق مانگنے والے کشمیریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا. کم از کم 21 بے گناہ کشمیری شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے. قتل و غارت پر وادی کو سوگ منانے کی بھی اجازت نہیں ملی. میانمار کے وزیر خارجہ 4 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تھانسو کے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے. پاکستان میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران موبائل فونز کی درآمدات میں 32.82% اضافہ. 270 ارب 86 کروڑ کے موبائل فونز درآمد کیے گئے. جولائی تا دسمبر 2025 کے دوران سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے مجموعی نقصانات 207 ارب روپے ریکارڈ. ڈسکوز کی نااہلی کی مد میں 108 ارب اور بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نقصانات 99 ارب روپے رہے. منڈی بہاؤالدین میں سابق رکن صوبائی اسمبلی اور تاجر کا مبینہ اغوا. شہر میں 25 روز کے دوران اغوا کے 27 مقدمات درج کیے گئے. ڈسکا کے قریب تیز رفتار کار کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی. 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حادثے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار. سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی و تعزیت. لاہور میں پی آئی اے روڈ پر غباروں میں ہوا بھرنے والی ٹنکی پھٹ گئی. خاتون جاں بحق اور 10 سالہ بچی زخمی ہو گئی. کراچی کے علاقے قائد آباد میں شادی کی تقریب میں فائرنگ. 1 شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. ایف بی آر کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے متعدد کارروائیوں کے دوران 23 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کی نان کسٹمز پیڈ گاڑیاں اور دیگر اسمگل شدہ سامان ضبط کر لیا.
فیصل آباد میں جڑاوالا روڈ کے قریب شیر نے وائلڈ لائف ٹیم پر حملہ کر دیا، ایک اہلکار تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، جلوی مارکیٹ دربار میں شیروں کو رکھا گیا تھا۔ محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے عملے نے لاہور میں خفیہ اطلاع پر کارروائی میں 44 بطخیں پکڑ لیں، 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لیا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مردہ مرغیوں سے بھرا رکشہ پکڑ لیا، 700 کلو مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا۔ پشاور میں خون جماتی سردی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دیں، صرف گھریلو امور ہی متاثر نہیں ہو رہے، کاروباری افراد بھی پریشان۔ یورپ کی جانب سے آنکھیں دکھائے جانے پر امریکی صدر پورے گرین لینڈ کی ملکیت کے مشن سے پیچھے ہٹنے لگے، جزیرے پر جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں کی خود مختاری لیں گے، جو چاہیے سب حاصل کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ برطانیہ کی تنقید کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق اپنا بیان بدل دیا، امریکی صدر نے تازہ بیان میں برطانیہ کے فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دیا، کہا کہ برطانیہ کے فوجی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں آئس فورس کے ہاتھوں ایک اور شہری کی ہلاکت پر ہنگامے پھوٹ پڑے، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگیں، پولیس سے جھڑپ میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے، کچھ کی حالت تشویشناک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر لوگوں کو بغاوت پر بھڑکانے کا الزام عائد کر دیا۔ البانیہ میں نائب وزیر اعظم پر فرد جرم عائد ہونے کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے سرکاری عمارت پر پیٹرول بم پھینک دیے، پولیس کا منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال۔ دشمن نے مہم جوئی کی تو اسے پچھتانے پر مجبور کر دیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کے نائب کمانڈر کا انتباہ، دشمن 12 روزہ جنگ میں شکست کی ہزیمت مٹانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، احمد واحدی کی گفتگو۔ روس کا بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے یوکرین پر حملہ، ڈرون تیار کرنے والے یونٹ اور یوکرینی فوج کو توانائی فراہم کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، مزید علاقے بھی قبضے میں لینے کا دعویٰ، 136 مقامات پر روسی حملے ناکام بنائے، یوکرینی حکام کا موقف۔ ہوائی میں آتش فشاں پھٹ پڑا، 1600 فٹ بلند دہکتے لال لاوے کا فوارہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ لاہور میں پنجاب اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام سائیکل ریس کا انعقاد، وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر ریس کے دوران گر کر معمولی زخمی ہو گئے۔ سویڈن کے اولیور سولزبرگ کی مونٹی کارلو ریلی کے تیسرے روز بھی برتری برقرار، ویلز کے ایلفن ایونز نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی، 10 مرتبہ مونٹی کارلو ٹائٹل جیتنے والے سیبسٹین اوگیئر تیسرے نمبر پر رہے۔ عالمی نمبر 4 سربیا کے نوواک جوکووچ نے منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا، گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس میں 400 میچز جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے، نیدرلینڈ کو بوٹیک وین کو شکست دے کر آسٹریلین اوپن کے چوتھے راؤنڈ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ اور امریکی کلائمبر ایلیکس ہونلڈ نے تائپے کی 101 منزلہ بلند ترین عمارت بغیر حفاظتی اقدامات سر کر لی، کسی مدد کے بغیر تائپے 101 کو سر کرنے والے پہلے انسان بن گئے۔